بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شعبان المعظم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کی جو روایت ہے وہ روایت حد درجہ ضعیف، بلکہ محدثین کی جو رائے ہے اس بارے میں وہ زیادہ تر یہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اس میں ایک راوی ابن ابی صبرہ اس کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ فرمایا کہ جب رمضان کا نصف ہو جائے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو یہ روایت عام طور پر اس کی وجہ سے 15 شعبان کا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ نفل عمل میں فضائل میں معتبر ہوتی ہے اور وہ چل جاتی ہے، تو وہ ضعیف روایت ہوتی ہے جس کا ضعف شدید درجے کا نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تو موضوع روایت ہے، اور اس کا راوی حدیثیں گھڑنے کے اعتبار سے مشہور تھا اور اس پر یہ الزام ہے۔ تو اس روایت سے، اس درجہ کمزور روایت سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ تو ایک تو 15 شعبان کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بخاری شریف وغیرہ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم نے اس مہینے کے سرر میں اما صمت سرر ھذا الشہر، تو یہ سرر جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض محدثین نے، جیسے علامہ نووی ہیں، انہوں نے اس سے درمیان مراد لیا ہے، لیکن وہ مسلم کی روایت کے اعتبار سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہاں سرر کی بجائے سرہ کا لفظ ہے، اور سرہ ناف کو کہتے ہیں ناف جو ہے انسان کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ مہینے کا درمیان بنتا ہے۔ لیکن ان کی مراد بھی اس سے درمیان کے تینوں روزے ایام بیز ہیں، صرف ایک روزہ مراد نہیں ہے، اور وہ اس کا عمومی مطلب مراد لیتے ہیں ہر مہینے۔ تو بہرحال وہ ایک محدثانہ بحث ہے، لیکن ابو عبید اور جمہور کے نزدیک سرر سے مراد آخر شہر ہے، مہینے کا آخر۔ اب اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کرنی مشکل ہیں، تو اس روایت سے بھی 15 شعبان کا روزہ ثابت کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ جو جمہور کی رائے ہے اس کے مطابق اس روایت سے مہینے کا آخر مراد ہے، درمیان مراد نہیں ہے۔ تو یہ اس روایت کا حال ہے۔ تو بہرحال مہینہ بالکل برکت والا ہے، اور یہ رات بھی برکت والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 5 راتیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں جا کر اہل بقیع کے لیے دعا کرنا، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔